اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 83 اور 84، یعنی 83 اور 84۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرے تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب، جاءہم آئے ان کے پاس یا آتی ہے ان کے پاس، امر من الامن، امر تو ایسے کہتے ہیں کام کو، لیکن ادھر ہم اس کی میننگ لیں گے خبر۔ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی خبر، من الامن، من سے، امن کی کوئی خبر ملتی ہے ان کو، اول خوف یا خوف کی کوئی خبر، اذاعوا تو مشہور کر دیتے ہیں بھی ساتھ اس کے۔ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی خبر امن کی یا خوف کی تو مشہور کر دیتے ہیں اس کو۔ وَلَوْ رُدُّوهُ اور اگر، و میننگ اور لو میننگ اگر، ردوہ پھیر دے اس کو، یعنی اگر پہنچائے اس کو، الی الرسول رسول کی طرف، اگر پھیر دے اس بات کو رسول کی طرف یا پہنچائے اس بات کو رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ اور طرف حکمرانوں کے، منہم ان میں سے، لَعَلِمَهُ علم کر دے اس کو یا تحقیق کر دے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ تحقیق کر دے اس کی جو، یستنبطونہ جو تحقیق کرنے والے ہیں، جو الذین جو لوگ، یستنبطونہ تحقیق کرنے والے ہیں، لَعَلِمَهُ یعنی معلوم کر دے اس کو یا تحقیق کر دے اس کو، وہ لوگ جو یستنبطونہ تحقیق کرنے والے ہیں، منہم ان میں سے، ولولا اور اگر نہیں، واو زبر وا اور لو میننگ اگر، لو اللہ کے میننگ نہیں، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، اور اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا، علیکم اوپر تمہارے، ورحمتہ اور رحمت اس کی اور ان کی اللہ کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ تو تم تو اتباع کر لیتے شیطان کی، تم تو پیچھے پڑ ہو لیتے شیطان کے۔ اتباع کرنا یعنی پیچھے ہو لینا، یعنی مان لینا شیطان کی بات کو، الا سوائے، قلیلا تھوڑے لوگوں کے۔ اب اس آیت کے پیچھے بھی کانسیپٹ بھی ہے اور تھوڑا سا تفسیر بھی بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی بات آپ لوگوں کو ملے تو ایسے اس کو مشہور نہ کریں کہ بس سنی سنائی بات ہو اور آپ ایک سے سنیں، دوسرے کو بتائے، دوسرا سنے، تیسرے کو بتائے، اور وہ بات ایک سے دوسری بن جاتی ہے، اور وہ بات اصل میں اگر سچی ہو بھی نہیں، جھوٹی بات ہو، تو ایسے خوف یا پھیل جائے گا اور یا امن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور یا وہ امن کی بات ہو اور لوگ آرام سے بیٹھ جائے اور اوپر سے دشمن آ کے ان پر حملہ کر دیں۔ تو اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو بغیر تحقیق کے اس کو مشہور نہ کرو۔ اگر خاندانوں میں بھی ایسے کوئی بات ہو
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی آپ بغیر تحقیق کے اس کو مشہور نہ کرو کہ وہ بات سچی ہے بھی کہ نہیں، پہلے تحقیق تو کرو کہ وہ بات سچی ہے یا نہیں، ایسے ہی ایک سے سنی اور مشہور کر دی۔ جب کسی سے بھی سن لی جائے بات تو پہلے سوچو کہ یہ بات ضرور یا تو سچی ہے یا نہیں ہے، یعنی اس میں شک ہے، تو پہلے اس کو کنفرم کر لو، پھر اس کو دوسرے کے پاس پہنچاؤ۔ اور اسی طرح خاندان بھی خراب ہو جاتے ہیں کہ ایک کی بات سن کے دوسرے کو کر دی جاتی ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اس طرح قطع تعلق ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ بات کو تحقیق کر کے دوسرے کو بتاؤ۔ اور اکثر بات ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب غلط نہیں ہوتا اور دوسرا اس کو غلط سمجھ کے تو تیسرے کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بات کو پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور تحقیق کے لیے یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس بات کو پہلے پیغمبر، اس وقت تو پیغمبر تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیغمبر تک پہنچاؤ، اور اگر پیغمبر کا زمانہ نہیں ہے تو اپنے حاکموں کو تک پہنچاؤ، جو حکمران ہے اس وقت ان تک پہنچاؤ، تاکہ وہ تحقیق کروائیں تحقیق کرنے والوں سے، اور معلوم کر لیں کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی، پھر اس کے بعد قدم اٹھائیں۔ اب اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو جو ہے وہ ایک صحابی کو جو ہے بھیجا، ایک قبیلے میں جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ایک پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا، تو ادھر بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے، زکوٰۃ کے دنوں میں۔ تو جب اس کو ادھر بھیجا تو چونکہ ادھر اس وقت حالات ایسے تھے کہ اکثر صحابہ کرام، قاری صاحبان جو ہے لوگ مسلمان ہوتے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور جب وہ ادھر جاتے تھے تو ایک اس طرح کی بھی کانسیپٹ ایک اس طرح ہے کہ قاری صاحبان ادھر چلے گئے، 3 قاری صاحبان گئے تھے، اور ان کو وہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ اصل میں مسلمان نہیں ہوئے تھے اور منافقین تھے، ان کو شہید کر دیا گیا ادھر، اور بہت برے طریقے سے۔ تو اس لیے چونکہ وہ باتیں سن لی تھی، تو وہ جو صحابہ گیا تھا ادھر اس قبیلے میں ان سے زکوٰۃ لینے کے لیے، تو ان لوگوں کو جب خبر ملی کہ وہ صحابہ آ رہے ہیں ہم سے زکوٰۃ لینے کے لیے، تو وہ بہت خوش ہوئے، اور وہ خوشی کے عالم میں اس کے استقبال کے لیے اپنے گلیوں سے نکل کر باہر نکل آئے، باہر نکل کے اس کا استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ صحابہ گھوڑے پر سوار تھے، جب دیکھ لیا دور سے ان کو کہ وہ باہر نکل آئے، وہ ڈر گیا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے نکلے ہیں، وہ بھاگ کے واپس آیا اور مدینہ میں، اور ادھر بات پھیلا دی کہ وہ لوگ مجھے مارنے کے لیے نکل آئے ہیں اور میں واپس بھاگ کے آ گیا ہوں ان سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے اور چونکہ یہ آیت بھی نازل ہو گئی، تو اللہ رسول نے ادھر لوگوں کو بھیجا، تو ادھر پتہ چلا کہ وہ تو خوشی سے استقبال کے لیے باہر آئے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے کہا ہے کہ پہلے تحقیق کرو تو پھر بات کو آگے بڑھاؤ، اگر آگے پہنچاؤ، مشہور کرو، ایسے مشہور نہ کرو۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق نہ کرتے اور اگر اللہ تعالیٰ وحی نہ بھیجتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہ ہوتا، اور کیا ہو جاتا کہ ان مسلمان لوگوں کو مسلمان قتل کر دیتے، شہید کر دیتے، اور یہ ہو جاتا کام شیطان کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی اوپر تمہارے تو تم تو شیطان کے پیچھے ہو لیتے اور ان کو شہید کر دیتے، حالانکہ وہ پکے مسلمان ہو گئے تھے اور وہ خوشی سے استقبال کے لیے باہر آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تھوڑے سے ان میں سے جو ہے وہ شہید ہے مسلمانوں میں، جو کہ پکے مسلمان ہیں، اور وہ شیطان کے پیچھے نہیں پڑنے والے، وہ تحقیق کرنے والے ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی اور پتہ چلا کہ وہ استقبال کے لیے نکلے تھے۔
تو اگلی آیت اگر پڑھیں گے تو اس کے پیچھے بھی کانسیپٹ ہے، اور پھر وہ بہت لمبا ہو جائے گا سبق آج کا، تو اس لیے وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھ لیں گے۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم آج، اور اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ، یا رب العالمین، یا پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، سارے کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما۔ یا اللہ، یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور تفسیر بھی اور تلاوت بھی کرتے ہیں، یا اللہ اس میں کوئی غلطی ہو جائے ہم سے تو ہمیں معاف کر دیں۔ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، ہم انسان ہیں، غلطی ہم سے ہو ہی جاتی ہے، یا اللہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ آپ بڑا مہربان ہے، آپ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دیں اور ہماری پریشانیاں اور بیماریاں اور تکالیف ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ، یا پروردگار، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ آمین ثم آمین۔